السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 10 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو اس ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور قابض ہے۔ درود و سلام امام الاولیاء، امام الصلحاء، امام الاتقیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے میری اور آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں
ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ محرم الحرام، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 36 میں بیان کیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے، انتہائی احترام والے ہیں۔ ویسے تو زندگی کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ کسی بھی لمحہ، کسی بھی آن، کسی بھی گھڑی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ شعور کی آنکھ کھلنے سے موت کی آنکھ بند ہونے تک یہی حکم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ لیکن جن موقعوں کو خاص کر دیا گیا، مہینوں کے اعتبار سے، عشرے کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے، راتوں کے اعتبار سے، کہ ان میں اہتمام کریں اللہ کی عبادات کا، ان میں خاص اجتناب کریں گناہوں سے، تو اس کا ہمیں خاص ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے محرم الحرام کا تعارف یہ ہے، قرآن مجید کی اس آیت اور اس کے بعد بیان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور، بے شک گنتی مہینوں کی عند اللہ، اللہ کے ہاں 12 شہر، 12 مہینوں کی ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین اور آسمان کو بنایا گیا ہے، منہا، ان 12 مہینوں میں سے، 4 حرم، 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، صحیح بات یہی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو لہذا تم نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ 4 مہینوں کے علاوہ من مرضی کر دو، بس خاص الخاص اہتمام کا کہا گیا۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ صحیح البخاری شریف کتاب التفسیر حدیث نمبر 4662، نبی بن حارث رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان کی کنیت ابو بکارہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھو زمانہ ان الزمان قد استدار،
کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض کہ زمانہ پھر اپنی پہلی اس حیات پر آ گیا جس پر اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا تھا. تو فرمایا کہ السنۃ اثنا عشر شہرا سال کے 12 مہینے ہیں. منہا اربعۃ ان میں 4 حرمت والے ہیں. ثلاث متوالیات 3 ایسے ہیں جو اکٹھے آتے ہیں. ذوالقعدہ یعنی ذیقعدہ وذوالحجہ یعنی ذوالحجہ والمحرم اور تیسرا محرم. ذیقعدہ ذوالحج اور محرم. ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں رجب کا مہینہ آتا ہے 4تھا مہینہ ہوا ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. یقین جانیے ان مہینوں کا احترام تو زمانہ جاہلیت میں جن کو ہم جاہل کہا کرتے ہیں اس دور میں بھی ان مہینوں کی حرمت کا اہتمام کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ اگر سگے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو اس مہینے میں اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. لیکن کچھ خرافات تھیں. وہ یہ کہ عرب میں یہ بیماری تھی, کفار عرب میں وہ سال کی گنتی اپنی مرضی پر بسا اوقات 13 مہینے اور بسا اوقات 14 مہینوں کا سال بنا دیتے تھے. اور دوسرا اہل کتاب کی طرح مشرکین عرب مہینے تبدیل کر لیتے تھے. ان کے تبدیل کرنے کا انداز تفسیر القرآن میں اس آیت کے ماتحت طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے پر اگر محرم الحرام میں حملہ کرنا چاہتا تو وہ اعلان کر دیتے کہ اس سال محرم کی بجائے صفر کا مہینہ حرمت والا ہوگا, اور پھر آئندہ سال پھر ہی محرم کو ٹھہرا دیتے. تو 2 چیزیں اس آیت جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس حدیث مبارکہ میں واضح ہوئی کہ سال کے 12 مہینے تعداد مقرر کر دی. اور یہ آج کی نہیں ہے, جب سے زمین اور آسمان کو اللہ کا منحاکمین نے پیدا کیا اس وقت سے ہے. اور دوسری بات کہ حرمت والے مہینے بھی مقرر ہیں, ان میں بھی تبدیلی کی گنجائش کوئی نہیں ہے. تو اب چونکہ بات ہو رہی تھی کہ محرم الحرام یہ ماہ مبارک, اس کی اصل اہمیت کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, تو اس کا پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ, انتہائی احترام والا ہے. اس کا تعارف کرواتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصیام میں حدیث نمبر 2755 میں بیان کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد افضل روزے محرم کے ہیں, اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز تہجد کی نماز ہے. تھوڑا تاریخ کے حوالے سے محرم کا تعارف کروا دیں. اسلامی مہینے کا آغاز یہ محرم الحرام سے کیا جاتا ہے, اور یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے ہجری سال شمار کیا جاتا ہے, 1 ہجری 2 10 تا 1400 کچھ جو آج ہم شمار کر رہے ہیں. اور پھر اس 12 مہینوں کا جو سرکل ہے اس کا آغاز محرم الحرام سے کیا جاتا ہے. اس کا باقاعدہ آغاز کیا تھا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے. مجلس شورا کو بلایا, کہنے لگے کہ رائے پیش کی جائے کہ باقاعدہ طور پر اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے. تو مجلس شورا میں کبار صحابہ کرام موجود تھے. رائے سامنے آئی کہ آپ ایسا کریں, اس 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو
پہلا مہینہ سال کا قرار دے دیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ دوسری رائے یہ آئی کہ جس مہینے میں آپ نے اعلان نبوت کیا تھا 12 مہینوں کے سرکل میں، اس کو پہلا مہینہ قرار دے دیں۔ اور بعض صحابہ نے یہ کہا جس سال آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے، ہجرت والے مہینے میں اس کو آغاز رکھ لیں۔ اور بعض نے کہا کہ آپ جس مہینے میں وفات پائے تھے اس مہینے سے آغاز کر لیں۔ تو جب یہ آراز سامنے آئی تو اس میں جو ہجرت کی طرف منسوب کیا گیا مہینہ وہ محرم الحرام، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی رائے پر امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے محرم الحرام سے سال کے آغاز یعنی مہینے کا آغاز کیا۔ تو یہ اسلامی کیلنڈر، اس کی ترتیب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی۔ اب یہ جو مہینوں کی ترتیب ہے، اگر آپ غور کرتے ہیں، محرم آغاز ہے اور ذوالحج آخر ہے۔ اگر ابتداءً کی باتیں آپ کے ذہن میں ہوگی تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ حرمت والے مہینے ذی الحج اور محرم، ایسے ہی جی، محرم آغاز ہے، ذی الحج آخر ہے۔ محرم بھی حرمت والا اور ذی الحج بھی حرمت والا۔ پیغام کیا ہے؟ سال کا آغاز بھی اللہ کے احترام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے احترام سے، اور سال کا اختتام بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے۔ حرمت والے مہینے، تو گویا یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اب ہم محرم الحرام اور اس کے علاوہ جو حرمت والے مہینے، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہ فرمایا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اب لائحہ عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، بس نہ تم ظلم کرو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر۔ تو گویا ان مہینوں میں مسلمانوں کو قتال سے منع کیا گیا، ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا، لڑائی جھگڑا دنگا فساد، اللہ کی بغاوتیں نافرمانیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، سوال کیا تھا صحابہ نے، اللہ کے رسول حرمت والے مہینوں میں جب دشمن ہم کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں تو کیا کریں؟ تو فرمایا تھا کہ حرمت والے مہینے حرمت کے مقابلے میں حرمت ہے، اگر وہ اس کا احترام نہ کریں تو جوابی کارروائی کی اجازت دی گئی تھی، لیکن مجموعی طور پر اس میں منع کیا گیا تھا۔ اور پھر یہ جو اس مہینے میں بالخصوص دہشت گردی کے واقعات، لڑائی جھگڑا دنگا فساد، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور یہ اس طرح ناحق قتل کرنا اتنا بڑا جرم، صرف اس کی ایک مثال، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ آتا ہے کہ ایک قتل کے اندر 10 لوگ شریک ہیں۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، 10 لوگوں نے ایک قتل کر دیا، عدالت ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی۔ ہماری عدالتوں میں وہ مقدمے آتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں 2 حفاظ کو جب انتہائی ظلم و بربریت کا نشانہ بنا کے مارا گیا تھا تو 25 لوگوں کے خلاف مقدمہ ہوا۔ اسی طرح فیروز پور روڈ پر ایک جعلی بلندہ بنا کر زندہ جلایا گیا تھا 2 مسلمانوں کو، تو اس وقت بھی مقدمے ہوئے تھے 7 یا 10 لوگوں پر۔ ہماری عدالت نے کہا جی 24 سال قید ہے، تو 24 بندوں پر 1 سال قید اور جرمانہ اور 24 رہا۔ اور اگر آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں تو شاید آپ کی آنکھیں 1 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی کہ جس قدر ظلم ہوا مسلمانوں پر، اور کرنے والے بھی مسلمان تھے۔ یہ امیر المومنین عمر بن الخطاب کی عدالت ہے رضی اللہ عنہ،
10 لوگ شامل ہیں، 10 لوگ ایک قتل کے اندر، تو فیصلہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ 10 کے 10 کو سزائے موت دے دی جائے۔ فیصلہ ہو گیا، سفارشی آ گئے، امیر المومنین ایک طرف ایک قتل ہے، ایک بندے کی جان ضائع ہوئی ہے، اور دوسری طرف 10 لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ایسے الفاظ سے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے کہا تم 10 کی بات کرتے ہو، اگر پوری کی پوری بستی ایک قتل میں شامل ہوتی، عمر بن الخطاب کی عدالت سے پوری بستی کو مار دیا جاتا۔ اتنا گھناؤنا جرم ہے قتل کرنا۔ لڑائی جھگڑا اور یہ دنگا فساد کی جو آج شکل ہے، جدت ضرور ہے اس میں لیکن چلتی آ رہی ہے۔ آپ اگر اس پر غور کریں یہ کتنا بڑا جرم ہے، قرآن مجید سورۃ النساء ہے، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو سمجھایا ہے۔ آپ جب بھی قرآن پاک پڑھا کریں تو میری یہ دعوت ہے کہ کوشش کریں، اگر آپ نے ایک رکوع پڑھنا ہے تو ضرور پڑھیے، مگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بہترین ربط ہے، ایک بہترین تعارف ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا کرے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی ہمارا رب ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے پھر اس مختصر سی زندگی میں آخرت کی خوبصورت بنانے کے لیے جو زندگی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ملین ٹریلین سال بھی شمار کر لیں تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس آخری زندگی میں اس بڑی زندگی کی کیسے تیاری ہوگی اور کیسے وہ خوبصورت بنائی جا سکے گی، اس کے لیے آپ کو قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنا ہوگا۔ تو قرآن مجید ہے، اللہ رب الجلال والاکرام نے سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 93 میں اعلان فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی مومن کو متعمدًا جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خَالِدًا فِيهَا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت ہے، وَعَدَّ لَهُ، اور اس کے لیے تیار کیا گیا ہے عذابًا عظیما، بہت بڑا عذاب۔ قرآن مجید میں کسی بھی عمل پر اس طرح اکٹھی سزائیں اس کے علاوہ نہیں بیان ہوئی۔ آج ہمارے ہاں فرقہ واریت کی آڑ میں یا کسی بھی وجہ پر جو دنگا فساد، لڑائی جھگڑا اور قتل یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے مسلمانوں کو قرآن سے شعور لے کہ کتنا گھناؤنا جرم ہے۔ اور پھر آپ اگر غور کرتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے، ایک خَالِدًا فِيهَا، پھر اس میں اور شدت کے جہنم ہوگی اور اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ کا غضب 3، وَلَعْنَهُ 4، اس پر لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، بہت بڑا عذاب، 5 عذاب ایک جرم پر اللہ نے بیان کیا۔ اور اگر آپ سورۃ المائدہ پڑھتے ہیں، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 ہے، سپارہ نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 32 ہے، اللہ رب الجلال والاکرام نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل
الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس او فساد فی الارض، جو کوئی بھی کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے بغیر کسی جان کے یا فساد کرتے ہوئے زمین میں، بغیر جان سے مراد کہ کہیں اس کو قاتل تھا اس کو بدلے میں قتل کیا جائے تو اس کے سوا اس کی بات نہیں ہو رہی جو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، فرمایا بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا جاتا ہے فساد کرتے ہوئے زمین میں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایک انسان کو نہیں مارا جا رہا، وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا، اگر کسی ایک جان کو بچایا جاتا ہے تو گویا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کو بچایا جاتا ہے۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ مہینہ محرم الحرام حرمت والا ہے، اس کا تاریخی پس منظر بھی پیش کیا گیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے جو حرمت والے مہینے اس میں یہ حکم دیا کہ فَلَا تَسْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا لڑائی جھگڑا دنگا فساد اس سے بچا جائے، عام چیز جائے کہ ہم اس مہینے میں نفوس قدسیہ پاک روحیں جن کو اللہ نے قرآن مجید میں میرے اور آپ کی ایمان کے لیے مثال بنایا، ان اشخاص پر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ اس جیسا جس طرح ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ۔ عام تو لڑائی جھگڑا گالن گلوچ منع ہے، چھ جائے کہ ہم ایسی جماعت جو اولئک ھم الراشدون، رشد و ہدایت والے ہیں، وہ جماعت جو اولئک ھم المفلحون کامیاب ہیں، وہ جماعت جو اولئک حزب اللہ اللہ کا گروہ ہے، جن کو آسمان سے اللہ مخاطب کریں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بتلائیے نزول قرآن کے وقت ایمان والوں کی جماعت کون تھی جن کو رب براہ راست مخاطب کر رہا تھا؟ وہ نبی کے صحابہ تھے علیہ السلام رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے بارے میں ہم گالیاں دیں یا گالیاں ہمیں سننے کو ملے، ان کی شان و عظمت کے بارے میں جن کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا، کہا کہ یہ وہ جماعت ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، وہ جماعت کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جن کے استاد محمد رسول اللہ، یہ وہ جماعت ہے جن کے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کا مدرسہ بیت اللہ ہے، اور جن کا نصاب کتاب اللہ ہے۔ استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، اور ممتحن آسمانوں والی ذات اللہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے اعلان فرما دیا ایسا وہ شخص جس نے حالت ایمان میں ایک جھلک رسول اللہ کو دیکھا اور اس کی موت حالت ایمان پر آئی، رب اعلان کرتے ہیں کہ میں اس شخص سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے۔ میں اور آپ تو کہہ دیتے ہیں ہم اپنے رب سے راضی ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک کہے میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، اور جس جماعت کے بارے میں رب کا اعلان ہو، محرم الحرام کا مہینہ ہو، حرمت والا مہینہ، ان کے بارے میں گالیاں سننے کو ملے تو یہ ہمیں محرم الحرام کا مہینہ سبق دیتا ہے اپنے اخلاقیات کو بہتر کرے۔ عام حالت میں گال گلوچ، لڑائی جھگڑا دنگا فساد قتل یہ انتہائی گھنونا جرم ہے، عام حالت میں، محرم میں تو اس کی شدت اور بڑھ جائے گی، اور چہ جائے کہ ہم ایسے لوگ جن کو اللہ نے بطور مثال پیش کیا ان کے بارے میں ہمیں ایسا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس مہینے کا احترام کریں اور اس مہینے کے احترام سے آگاہی بھی حاصل کریں۔ یہی تو وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میری صحابہ کو گالی نہ دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص ایک مد خرچ کرتا ہے یا آدھا مد، پیمائش میں تھوڑی سی چیز خرچ کرتا ہے،
ایک شخص اور اس کے مقابلے میں ایک سونے کا پہاڑ خرچ کر دیتا ہے. اللہ نے اس کو مال و دولت دیا ہے، عامی شخص سونے کا پہاڑ خرچ کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں صحابی مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے. یہ غیر صحابی احد پہاڑ سونا خرچ کر کے وہ صحابی کے چند ذرات کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کی وجہ بیان کریں گے کہ لوگ کن غلط فہمیوں کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ گالیوں کا اور اس طرح کی الزام تراشی کرتے ہیں. تو ان کا عمل کیا تھا صحابہ کا، اور آج ہم تک جو پہنچنے والی باتیں ہیں اس میں کس قدر تبدیلی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک تعریف کی ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ یعنی صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. تو آئندہ خطبہ جمعہ میں انہی آیت کی روشنی میں صحابہ کا تعارف اور آج کی ہماری غلط فہمیاں اس کو دور کرنا ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں جو میں نے اس خطبہ جمعہ میں بیان کیا یقیناً وہ میرے رب کی توفیق و عنایت ہے. اگر میرے بیان میں کوئی غلطی ہے وہ مجھ گناہگار کی طرف سے یہ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے، امناً کو تاہی سے درگزر فرما لے. جیسا اللہ نے ہمیں علم دیا اس سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق دے. جیسا ہم ظاہر میں نظر آتے ہیں اللہ ہماری تنہائیاں اس سے زیادہ خوبصورت کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.